مصطفیٰ 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 اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل خیرات محمد سے پاکے، خیرات محمد سے پاکے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں،
بالحج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا يبلغون الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قبلہ جاں تمہیں تو ہو کعبہ دل تمہیں تو ہو قبلہ جاں تمہیں تو ہو تم پہ نثار جان و دل تم پہ نثار جان و دل جانے جہاں تمہیں تو ہو جہاں تمہیں تو ہو تم پہ نثار جان و دل جانے جہاں تمہیں تو ہو تم سے ہی میری زندگی تم سے ہی میری بندگی تم سے ہی میری زندگی تم سے ہی میری بندگی مجھ کو جہاں سے کیا غرض ارے مجھ کو جہاں سے کیا غرض میرا جہاں تمہیں تو ہو ارے مجھ کو جہاں سے کیا غرض مجھ کو جہاں سے کیا غرض میرا جہاں تمہیں تو ہو مجھ کو جہاں سے کیا غرض میرا جہاں تمہیں تو ہو اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گئے اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گئے کون ہے مجھ میں جلوہ گئے کون ہے مجھ میں جلوہ گئے اصل میں راز ہے یہی اصل میں راز ہے یہی اصل میں راز ہے یہی میں ہوں کہاں تمہیں تو ہو اصل میں راز ہے یہی میں ہوں کہاں تمہیں تو ہو میرا نمود تم سے ہے میرا وجود تم سے ہے میرا نمود تم سے ہے میرا وجود تم سے ہے میرا وجود تم سے ہے غیب و شہود تم سے ہے غیب و شہود تم سے
میں ہوں کہاں تم ہی تو ہے بشہود تم سے ہے میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو سب کو تمہاری آرزو سب کو تمہاری جستجو سب جسے ڈھونڈتے ہیں وہ جن سے گرا تم ہی تو ہو سب جسے ڈھونڈتے ہیں وہ جن سے گرا تم ہی تو ہو چوٹ پہ چوٹ کھائے جا جانا سے لو لگائے جا چوٹ پہ چوٹ کھائے جا جانا سے لو لگائے جا آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں کعبہ دل تمہیں تو ہو قبلہ جان تمہیں تو ہو محمود خستہ حال کو نام و نشا سے کیا غرض محمود خستہ حال کو نام و نشا سے کیا غرض نام و نشا سے کیا غرض ہے یہ وہی تو بے نشا ہے یہ وہی تو بے نشا ہے یہ وہی تو بے نشا جس کا نشا تمہیں تو ہے یہ وہی تو بے نشا جس کا نشا تمہیں تو کعبہ دل تمہیں تو قبلہ جان تمہیں تو تم پہ نثار جان دل جانے جہاں تمہیں تو میرے محبوب پیا کا ہر طرف اجالا ہے جو شریک ہے اس میں اس کا بول بالا ہے جو شریک ہے اس میں اس کا بول بالا ہے میرے محبوب پیا کا ہر طرف اجالا ہے جو شریک ہے اس میں اس کا بول بالا ہے جو شریک ہے اس میں اس کا بول بالا ہے کتنے پیسے پائے ہیں کتنے پیسے پاتے ہیں کتنے پیسے پائے ہیں کتنے پیسے پاتے ہیں میرے محبوب پیا کا میں قدا نرالا ہے میرے محبوب پیا کا میں قدا نرالا ہے میرے محبوب پیا کا میں قدا نرالا ہے لوٹ لو مریدوں سم لوٹ لو مریدوں سم آج محبوب پیا سے آج صدقہ بٹنے والا ہے آج غوث اعظم کا صدقہ بٹنے والا ہے لوٹ لو مریدوں سب لوٹ لو مریدوں سب آج محبوب پیا سے آج غوث اعظم کا صدقہ بٹنے والا ہے آج غوث اعظم کا صدقہ بٹنے والا ہے آج بس میں سندل میں رحمتوں کی بارش ہے آج بس میں سندل میں رحمتوں کی بارش ہے جو شریک ہے اس میں وہ نصیب والا ہے جو شریک ہے اس میں وہ نصیب والا ہے اے خدا سلامت رکھ ان کے جانشینوں کو اے خدا سلامت رکھ ان کے جانشینوں کو اے خدا سلامت رکھ ان کے جانشینوں کو ان کے در پہ اسد سب کا بول بالا ہے ان کے در پہ اسد سب کا بول بالا ہے جو شریک ہے اس میں وہ نصیب
नसीब वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रब तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व एहसान अज़ीम में महबूब सुबहानी और महबूब इलाही अल्लाह के दोनों महबूबैन के उर्स के मौके पर उर्से महबूब में शरीक है। सुभान अल्लाह। ये उसने इत्तफाक़ी कही है कि बल्कि महबूब सुबहानी खुद रब्बानी हौज़ समदानी में शरीक में तमाम मुतक़िदीन और सिलसिले के वाबस्तगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, रब तबारक व तआला ने दुनिया में सारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नजात का जरिया बनाया। आप नजात का महवर हैं, मरकज हैं, मंबा हैं। सभी आपकी ज़ात से फैज़ हासिल करते हैं और नजात हिदायत सभी आपके जरिए है। बल्फाज़ दीगर समझाने के लिए आपको अगर कहूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो खजाना है जिस खजाने से सारा माल और दौलत तक़सीम हो रहा है और उस खजाने के जरिए सारी दुनिया में रब तबारक व तआला फैज़ान को तक़सीम कर रहा है। अब अगर उस महवर से, उस मरकज से और मबदा से अगर कोई जुड़ जाता है तो फैज़ का सिलसिला जारी हो जाता है। रब तबारक व तआला ने दुनिया के हर खित्ते में नबियों और रसूलों को भेजा ताकि इंसानों की हिदायत हो सके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन करार पाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो फिर हुज़ूर पाक के फैज़ान का वो सिलसिला मौलाए कायनात के जरिए शुरू हुआ। तो आज दुनिया के कोने कोने में औलिया किराम के जरिए रब तबारक व तआला ने हिदायत का सामान किया। जो भी औलिया की तरफ से, किसी भी वली की तरफ से अगर कोई वाबस्ता हो जाता है तो वो हिदायत पा लेता है। कुरान पाक भी ये वाज़ेह कह रहा है कि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, कि जो कोई हिदायत पाना चाहता है रब तबारक व तआला उसे हिदायत दे देता है, उसे हिदायत याफ्ता फरमा देता है। फिर आगे इरशाद फरमा रहा है कि वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, अगर कोई गुमराह हो रहा है, गुमराह होना चाहता है तो फिर वो कोई वली और मुर्शिद को नहीं पाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद का उसलूब देखिए कि पूरे कुरान मजीद में कहीं भी वली और मुर्शिद का लफ्ज़ नहीं आया। सिर्फ एक जगह इस आयत में रब तबारक व तआला ने फरमाया वलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, अगर रब तबारक व तआला किसी का गुमराह करना चाहता है तो फिर वो कोई वली और मुर्शिद तो नहीं पाएगा। तो इससे वादा क्या हुआ? इससे वादा ये हुआ कि हिदायत रब तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद वलियों और मुर्शिदों के जरिए जारी की है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात दीगर अगर कहूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी कशिश वाली है कि सब उस ज़ात की तरफ खींचे खींचे चले जाते थे। यूं समझिए कि वो रूहानियत और उनके अंदर वो मखनातीसियत है कि अगर वो मरकजी मखनातीस से कोई जुड़ जाता है तो फिर वो असर उस जुड़ने वाले में दाखिल हो जाता है।
سمجھانے کے لیے کہوں کہ اگر کوئی مقناطیس کے پاس اگر آپ سوئیوں کو یا اگر پنوں کو رکھ دیں تو پنوں اور سوئیوں کو اگر مقناطیس سے خرید کر دیں تو وہ خود بخود ایک کے بعد دوسرے سے جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ صرف جڑنا شروع نہیں ہوتی بلکہ مقناطیسیت جو مقناطیس میں ہے وہ سوئیوں میں اور پنوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے پن اگر اس سے جڑتے جاتے ہیں سوئیاں اگر لگتے جاتی ہیں تو وہ مقناطیسیت اس میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. عزیزان محترم بالفاظ دیگر اگر کہوں کہ اگر کوئی مقناطیس کو جڑ کر مقناطیسی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اگر کوئی سادہ سا لوہا اس لوہے کو مقناطیس کی صحبت میں رکھ دیا جائے تو وہ سادے لوہے میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بالفاظ دیگر صحبت صالح کنت کہ اللہ والوں کی صحبت میں اگر کوئی رہ جاتا ہے, اگر اس مقناطیس کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ سادہ سا لوہا بھی مقناطیس بن جاتا ہے. عزیزان محترم پھر مقناطیس جہاں رکھ دیتے ہیں اس مقناطیس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. مقناطیس جس جگہ رکھ دی جائے تو اس کے اطراف میں جتنے بھی لوہے کے ذرات ہیں وہ فوری اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو بالفاظ دیگر سمجھاتے ہوئے عرض کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرکز بنایا. حضور پاک نے اپنی مرکزیت کے ذریعے ان مقناطیسی کیفیت والوں کو پیدا کیا, کہیں غوث کو پیدا کیا, کہیں خواجہ کو پیدا کیا, کہیں سرکار سہروردی کو پیدا کیا, کہیں سرکار نقشبند کو پیدا کیا, کہیں سرکار زندہ شاہ مدار کو پیدا کیا. تو ان حضرات کے بھی اپنی مقناطیسی مدار ہے کہ ان مقناطیسوں کے قریب بھی اگر کوئی ہو جاتا ہے تو ان کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم آج ضرورت اس بات کی ہے اس موجودہ دور میں, پورا شور دور میں, کہ اگر لوگ ایسے دور میں بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ ظاہری طور پر بات چیزوں کو دیکھ کر برا برا کہنے لگتے ہیں, لیکن اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہدایت صرف اور صرف اولیاء کرام اور مرشد کے ذریعے ہی ہدایت مل سکتی ہے. تو ضرورت مطلب جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی کہ سندل شریف سے پہلے عرس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہیں. کیوں آئے ہیں, وہ کس بات سے یہاں شریک ہیں؟ آج کے اس دور میں جہاں نفرتوں کا ماحول ہے ایسے ماحول میں بھی دیگر مذاہب کے لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں. عزیزان محترم یہ وہ مقناطیسی کیفیت اولیاء میں موجود ہے کہ وہ اپنے پاس میں آنے والوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. تو جب وہ کیفیت اپنے اندر آ جاتی ہے مقناطیسیت تو پھر دوسری جو چیزیں ہیں وہ خود بخود باہر نکل جاتی ہیں, برائیاں نکل جاتی ہیں. عزیزان محترم سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا اور پھر میں نے ابتداءً جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے روبرو ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں وہ اعلان کیا تھا کہ میں انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ وہ یسفک الدماء کہ آپ انہیں انسان کو خلیفہ مت بنائیے, وہ تو مٹی, پانی, آگ جیسے 4 عناصر کا مرکب ہوگا تو اس کے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گا. فرشتوں نے عرض کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات اس دنیا میں پیدا کیے, لیکن تمام مخلوقات میں انسان کو شرف کس لیے بخشا, اشرف المخلوقات کس لیے بنایا کہ تمام مخلوقات میں صرف اور صرف انسان ایسی چیز ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتی ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب لانے کے, بھٹکی ہوئی روحوں کو تلاش کو پیاس ان کی بھجانے کی کوشش کر سکتی ہے اور انہیں صحیح ہدایت پر لا سکتی ہے. تو یہ معرفت کا جو سلسلہ ہے وہ معرفت کا سلسلہ اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا, رب تبارک و تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا, یہ وہ خلافت رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیتے وقت کہی تھی. اس
उस खिलाफत का सिलसिला आज तबरुकन व तयम्मुनन और रस्मन हमारे सियासत तरीक़त में आज भी जारी है कि औलिया किराम के उसके मौके पर उनके वाबस्तगान को, उनके जानशीनों को खिलाफत और जानशीनी सरफराज करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और इस खिलाफत को आगे बढ़ाया जाए कि मारिफत का ये दरिया जो है वो आगे बढ़ता रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब जज़्बा हाजिर करूंगा कि साहिब सज्जदा